کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آج میں آپ لوگوں کو یہی ساری چیزیں بتانے جا رہا ہوں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں۔ یہ روزے کے وہ ضروری مسائل ہیں جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، اسی لیے اس کلپ کو دھیان سے سنیے گا، سمجھیے گا اور دوسروں تک شیئر کیجیے گا۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے وہ میں آلریڈی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، اور آپ لوگ جو روزے سے ریلیٹڈ بہت سارے کوشچن کرتے ہیں کمنٹ باکس میں، ان سارے کمنٹس کے بھی جواب کلپ کے ذریعے دیے جا چکے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، جان بوجھ کر کھانا۔ روزے دار ہے کوئی اور وہ جان کر کچھ کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے، چاہے وہ ایک دانہ ہو یا ایک قطرہ پانی ہو، جان کر اگر کچھ کھایا یا پیا تو روزہ بریک ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھول کر اگر کچھ کھایا یا پیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھول کر کچھ کھایا یا پیا تو روزہ بالکل نہیں ٹوٹے گا، لیکن جیسے ہی یاد آ جائے تو فوراً رک جائے۔ ایسا نہیں کہ بھول کر کچھ کھایا پیا پھر بعد میں یاد آیا تو سوچا یار تھوڑا سا اور کھا لوں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر اگر کچھ کھا لیا یا پی لیا تو روزہ بالکل ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی کو مسئلہ پتہ نہیں تھا کہ بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور اس نے بھول کر کچھ کھا لیا، پھر اس نے سوچا یار اب تو میرا روزہ ٹوٹ گیا، یہ سمجھتے ہوئے اس نے پھر کھا لیا دوبارہ جان کر، تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ روزے کے مسائل ہیں، یہ جاننا ضروری ہے۔ نمبر 2، مشت زنی سے یعنی مسٹربیشن کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ منی نکل جائے۔ کسی نے مسٹربیشن کیا، کسی نے مشت زنی کی اور منی نکل گئی تو روزہ بریک ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسا کرنا روزے کی حالت میں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ روزے کے علاوہ بھی مشت زنی، مسٹربیشن اسلام میں حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور روزے کی حالت میں اگر کسی نے ایسا کیا تو یہ تو اور بھی بڑا گناہ ہے۔ توبہ کرنا ضروری ہے اور روزہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہوگی۔ لیکن اگر مشت زنی کی اور منی نہیں نکلی، مسٹربیشن کیا اور منی نہیں نکلی تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن پھر بھی روزے کی حالت میں اس طرح کرنا یہ گناہ ہے، جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، ناک میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی نے ناک میں دوا ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے نمبر 4، بیڑی، سگریٹ، حقہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ بیڑی، سگریٹ، حقے کے اندر دھواں ہوتا ہے اور وہ دھواں اندر جاتا ہے، اور گلے سے نیچے کوئی چیز جب اتر جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو بیڑی، سگریٹ، حقہ پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5، پانی کی کلی کی، اور یا پانی سے ہم غرغرہ کر رہے تھے اور کلی کرتے ہوئے پانی سے ہم کلی کر رہے تھے، پانی جو ہے وہ گلے سے نیچے اتر گیا، تو غلطی سے اگر کلی کرتے ہوئے پانی حلق سے نیچے اتر جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہوتا ہے ایسا، کبھی ہم لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں اور کلی کر رہے ہوتے ہیں تو غلطی سے وہ پانی اندر چلا جاتا ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں یار کیا ہوا، تو بس روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر غلطی سے بھی پانی کلی کرتے ہوئے، غرغرہ کرتے ہوئے گلے سے نیچے اتر جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ نمبر 6، جان بوجھ کر وامٹنگ کرنا منہ بھر کر، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قے ہو جائے یعنی وامٹنگ ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیے ایک بات، اس مسئلے کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اگر وامٹنگ خود بخود ہو رہی ہے تو پھر تھوڑی ہو، زیادہ ہو، کتنی ہی ہو، نو پرابلم، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن جان بوجھ کر کوئی وامٹنگ کر رہا ہے، انگلی ڈال کے، یا جی گھبرا رہا ہے تو جان بوجھ کے وامٹنگ کر رہا ہے، اور وامٹنگ اتنی ہو گئی کہ جس سے منہ بھر جائے، یعنی بہت زیادہ ہو گئی، تو پھر روزہ بریک ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر خود بخود وامٹنگ ہو رہی ہے، قے ہو رہی ہے، خود بخود الٹی ہو رہی ہے، چاہے وہ خوب ہو، کم ہو، زیادہ ہو، بار بار ہو، نو پرابلم، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن خود سے اگر وامٹنگ کسی نے کی انگلی ڈال کے یا ویسے کسی اور طرح سے تو پھر روزہ بریک ہو جائے گا۔ نمبر 8، حیض اور نفاس کے آ جانے سے روزہ بریک ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی خاتون تھی، روزہ رکھا اس نے، حیض آ گیا، پیریڈ ٹائم شروع ہو گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے کوئی خاتون تھی، روزے کی حالت میں تھی، بچے کی پیدائش ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر جب تک نفاس کے جو دن چلتے ہیں، پھر جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتے اس کے بعد ہی پھر وہ روزہ رکھیں گی۔ تو حیض اور نفاس آ جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 9، روزے کی حالت میں شرمگاہ میں کوئی دوا رکھنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن میں شرمگاہ میں، چاہے آگے رکھنا ہو یا پیچھے رکھنا ہو، شرمگاہ میں دوا رکھی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، روزے کی حالت میں اگر کوئی شرمگاہ میں دوا رکھتا ہے تو پھر روزہ بریک ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کوئی اگر کسی کو ایسی بیماری ہے کہ دوا رکھنا ضروری ہے تو پھر آپ
یہ روزے بعد میں رکھیں، ان روزوں کی قضا کریں جب تک آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی ہے، اور اگر دوا رکھے بنا کام چل سکتا ہے تو پھر آپ روزے رکھیں۔ نمبر 10، دل کے مریض جو ہوتے ہیں وہ زبان کے نیچے ایک دوا رکھتے ہیں، تو دل کے مریض جو دوا زبان کے نیچے رکھتے ہیں اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس میں ذرا تفصیل یہ ہے کہ زبان کے نیچے جو ہارٹ پیشنٹ دوا رکھتے ہیں تو اس میں بہت ساری دوائیں وہ ہوتی ہیں جو دوا اندر نہیں جاتی ہیں، گلے سے نیچے گھل کے نہیں پہنچتی ہیں، بلکہ وہ رگوں میں جاتی ہے، رگوں میں جذب ہوتی ہیں۔ تو جو دوا رگوں میں جائے گی، رگوں کے ذریعے اندر جائے گی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور جو دوا دھیرے دھیرے گھل کے اندر جاتی ہے تھوک کے راستے سے، اس سے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ہے بہرحال ہارٹ پیشنٹ اگر ہیں اور وہ روزہ رکھ رہے ہیں اور یہ دوا رکھے بغیر ان کا کام چل سکتا ہے تو وہ دوا نہ رکھیں، اور اگر مجبوری ہے تو پھر رکھ سکتے ہیں، ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ یہ دوا کیسی ہے۔ بہرحال میں نے تفصیل بیان کر دی ہے۔ اسی طرح سے 11، دوائی کا بھپارا لینے سے، زکام میں جو دوا کی بھانپ لی جاتی ہے نا، تو کسی بھی دوا کی اگر بھانپ لی جا رہی ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں بھانپ نہیں لینا چاہیے، اگر کوئی بھانپ لے لیتا ہے، دوا کی بھپارا لے لیتا ہے تو روزہ بریک ہو جائے گا۔ نمبر 12، انہیلر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دمے کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو جو ہے انہیلر کی ضرورت پڑتی ہے، تو روزے کی حالت میں اگر کوئی انہیلر یوز کرتا ہے تو روزہ بریک ہو جائے گا۔ اسی لیے اگر ایسا مرض ہے آپ کو کہ انہیلر کے بغیر کام ہی نہیں چلتا ہے تو پھر آپ روزے بعد میں رکھیں جب اللہ آپ کو صحت عطا کر دے، اور اگر انہیلر کے بنا کام چل سکتا ہے تو روزے کی حالت میں انہیلر کا یوز نہ کریں۔ اب آئیے نمبر 13، بیوی سے ہم بستری کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میاں بیوی ہم بستر ہوئے اور دونوں کی شرمگاہ ایک دوسرے سے مل گئی تو پھر چاہے منی نکلے یا نہ نکلے روزہ ٹوٹ جائے گا، ہے نا، اور کفارہ بھی واجب ہوگا، کفارہ بھی ضروری ہوگا۔ اسی طرح سے میاں بیوی ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے، پیار محبت کی بوس و کنار ہو رہے تھے، تو شوہر نے بیوی کا تھوک منہ میں لے لیا اور اندر چلا گیا وہ، تو شوہر کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے بیوی نے پیار و محبت کرتے ہوئے شوہر کا تھوک منہ میں لے لیا اور وہ اندر چلا گیا گلے سے، تو بیوی کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو میاں بیوی اگر پیار کرتے ہوئے ایک دوسرے کا تھوک اندر لے لیتے ہیں تو جو بھی تھوک اندر لے گا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے میاں بیوی ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے تھے تو شوہر کی منی نکل گئی، ہے نا، تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا شوہر کا، بیوی کا نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بیوی کی منی نکل گئی تو بیوی کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ بہت ضروری مسائل ہیں۔ بہرحال روزے کی حالت میں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور رہنا چاہیے، بلا وجہ میں قریب نہیں آنا چاہیے، کیونکہ پھر جب آپ قریب آئیں گے تو بلا وجہ ایک بہت بڑا گناہ جو روزے کی حالت میں ہو سکتا ہے اور عام طور پر ہو بھی جاتا ہے۔ اسی لیے روزے کی حالت میں، دن میں، روزے کی حالت میں کہہ رہا ہوں میں، روزے کی حالت میں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے قریب نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے مووی وغیرہ دیکھتے ہوئے اگر کسی کی منی نکل جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، روزے کی حالت میں آپ سوئے اور احتلام ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور روزے کی حالت میں ویسے ہی تھوڑا بہت پانی نکل جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے کلیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ایک مسئلہ اور ہے نمبر 16 پر، کسی نے زبردستی کھانا کھلا دیا، کوئی روزے دار تھا اور اس نے جو کوئی آیا اور اس نے دھمکی دے کر یا زبردستی مار کوٹ کے زبردستی کھانا کھلا دیا، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ وہ مسائل تھے جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیے ہیں۔ کمنٹ کر کے آپ اپنے جو مسئلہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ کریں، انشاءاللہ نیکسٹ کلپ جو ہے وہ آپ کے کمنٹ باکس پر ہی بنائی جائے گی۔ اس کلپ کو شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔